یہ گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیمز فیملی. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک سٹوری تو آپ نہیں کیسے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے تو وہ ایکسپیرینس میں اپنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو آپ لوگ جو ہے پلیز اینڈ تک ضرور ویڈیو دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک بھی دیجیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ واقعہ جو ہے، یہ انسیڈنٹ جو ہے، یہ جنوری کا ہے، اور جنوری میں ہم لوگ گئے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ ہم لوگ مدینہ میں تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے جنت البقیع گئے، کیونکہ وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے اور مرد صرف جا سکتے ہیں. تو وہ جنت البقیع گئے، اور جنت البقیع سے واپس آ کے جو ہے ہمیں پھر باتیں بتانے لگے کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے، جنت البقیع میں کوئی دفن ہو تو ان کے ساتھ یہ بخشش ہوتی ہے، یہ والی. تو یہ ساری جو ہے نا باتیں ہو رہی تھی. تو میری بیٹی نے ان سے بولا کہ پاپا یہ تو بہت زبردست جگہ ہے، تو بس اللہ کرے کہ موت تو ویسے بھی آنی ہے، تو اللہ کرے کہ ہمیں موت یہاں پہ آ جائے کہ ہم لوگ بھی جنت البقیع میں دفن ہو جائے. بس یہ بات انہوں نے کہنی تھی. اور مجھے بس لگا کہ یہ دعا ابھی قبول ہونی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو. اور پھر بچوں سے، مطلب ٹین ایجرز بھی بچے ہوتے ہیں، بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ دل کے صاف ہوتے ہیں، ان میں کوئی جو ہے کینہ بغض یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو بس میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ دعا جو ہے نا قبول ہونی ہے. ایسا خوف میرے ساتھ ہوا. انسان بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. دیکھو موت کا سننے کے ساتھ ہی جو ہے نا، یقین کرو میرا جسم جو ہے ایسے کھانپ رہا تھا، اور میرے دماغ میں بار بار جب کوئی باہر جاتا تھا تو میں ساتھ میں جاتی، جب میرے ہسبینڈ جاتے میں ساتھ میں جاتی تھی. بچوں کو نہیں چھوڑ رہی تھی. بچے خود جو ہے نا اپنے لیے یا نوڈلز جو ہے نا اپنے لیے بنا کر لاتے تھے یا کچھ بھی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. مطلب سب کو اتنا میں نے تنگ کیا ہوا تھا، اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ مجھے بول رہے تھے کہ یار مجھے چھوڑ دو، میں نے نماز پڑھنے کے بعد نفل کرنے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے، آپ خود اپنے راستے پہ فیمیل کی جگہ پہ جاؤ. نہیں، میں نے تو چھوڑنا ہی نہیں تھا. ہم لوگ جو ہے سین میں بیٹھے رہتے. یقین کرو کہ میرا پورا دن جو ہے اتنا خوف میں کہیں ہم جاتے لفٹ میں بیٹھتے، بس پھر میں لفٹ میں نہ جاتی، سیڑھیاں چڑھتی کہ نہیں لفٹ میں کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ہو جائے. بس میرے دماغ میں یہ تھا کہ آج یہ بات پوری ہونی ہے. اور دعائیں مانگ رہی تھی. مطلب یہ جھوٹ بولنے کی بات ہے ہی نہیں. کون اپنے لیے موت مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا. الحمدللہ اتنی نعمتوں کے ساتھ اتنا، مطلب انسان کمزور ہے نا، وہ انسان پہ جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو پھر جو ہے میں نے پورا دن میرا ایسے گزرا کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور دل میں یہ وسوسے خیالات آ رہے تھے. دماغ میرا پھٹ رہا تھا. یہ یقین کرو، یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا، میرا دماغ ایسے پھٹ رہا تھا، میری آنکھ بند نہیں ہو رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی. میں صرف اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو ایسے دیکھ رہی تھی. مجھے جو ہے نا اپنی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف ان لوگوں کی پرواہ تھی. اور میں سوئی نہیں تھی. اور آگے اس میں 24 آور تک جو ہے میرا مطلب دن رات میں نے ایسے گزاری کہ میری آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی. اور میرا دماغ ایسے ہو رہا تھا نا جس طرح بس ابھی پھٹنے والا ہو. مجھے نہ کسی کی بات سمجھ آ رہی تھی، نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا تھا، نہ مجھے پینا اچھا. میرے ہونٹ ایسے ڈرائی تھے دعا پڑھ کے. مطلب 24 گھنٹے میں دعائیں پڑھ رہی تھی، 24 گھنٹے میں دعائیں پڑھ رہی تھی. اور میں بس قبولیت کی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جو ہے نا اس بات کو قبول نہ کرے کہ میری بیٹی نے جو بولا ہے. اور میں دعائیں پڑھ رہی تھی. میرے ہونٹ ایسے ڈرائی ہو گئے نا، میرے لپس اتنے ڈرائی ہو گئے نا کہ میرے برداشت سے باہر تھا. تو اس وقت کیا ہوا کہ میں آئی حرم شریف. جب میں آئی ہم لوگ تو وہاں پہ ایک عورت تھی. اس عورت کا فیس میں نے نہیں دیکھا. تو میں ایسے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. وہ عورت جو ہے چل نہیں سکتی تھی، یا تو ہو سکتا ہے زیادہ چلنے پھرنے سے ان کے پیر جو ہے سوج گئے ہوں یا کچھ ہوا ہو. انہوں نے میرے پیروں کے اوپر ایسے پیر رکھ دیا.
ٹھیک ہے نا. پیر رکھ دیا تو میں نے جو ہے اپنا پیر وہاں سے نہیں ہٹایا. میں نے سوچا کہ اس عورت کو تکلیف ہے, اس نے میرے پیروں کے اوپر پیر رکھا ہے, ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا آرام مل جائے. اب میں اٹھنا چاہ رہی تھی, میرے پیر میں شدید درد ہو رہا تھا, لیکن میں پیر نہیں ہٹا رہی تھی. میں نے سوچا کہ نہیں, اب اس کو جو ہے نا میں نے تکلیف نہیں دینی, اپنا پیر میں پیچھے نہیں کری تھی. ایسے ہی میں نے جس پوز میں, مطلب وہ پوسچر مجھے تکلیف دے رہا تھا لیکن پھر بھی میں نہیں ہٹا رہی تھی. اس نے میرے اوپر پیر رکھا اور میں نے کیا کیا کہ اور اچھا, اور وہاں سے جو ہے نا ایسے ہائے 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 ایسے آوازیں آ رہی تھی نا. تو بوڑھی عورت تھی, اور یقین کرو میں نے اس کی شکل نہیں دی کہ وہ اس سائڈ ایسے پوز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پیر اس نے لمبا کیا ہوا تھا میرے پیر کے اوپر, اس کا فیس جو ہے نا اس سائڈ پہ تھا. اور جو ہے میں نے اس کا پیر ایسے دبایا, اس کے اتنے سافٹ سے پیر تھے, اتنے سافٹ تھے, یقین کرو کہ میں آرام آرام سے کر رہی تھی کہ میری انگلیاں اس میں ایسا نہ ہو کہ اندر چلی جائیں. بہت آرام سے جو ہے نا میں نے اس کا پیر پکڑ لیا اور آرام آرام سے میں دبا رہی تھی. اور جو ہے نا وہ یقین کرو اس نے جو ہے نا, میں اتنا ڈری, اس نے فوراً سے میرے اوپر ایسے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ایسے اپنے نزدیک کیا, اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا کر رہی ہے, اور میں اتنا ڈر گئی. اور اس نے میرے ہاتھوں کو ایسے پکڑا اور چوم لیا نا. اتنی دعائیں مجھے دی, اتنی دعائیں دی. یقین کرو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ ایکسپیرینس بالکل, مطلب یہ حرم شریف کا واقعہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. مجھے ایسی نیند آ گئی نا, مجھے ایسی نیند آ گئی کہ وہاں پہ میں, مطلب ایسے میں جھٹکے کھا رہی تھی, ایسی نیند مجھے آ گئی. فوراً سے میں سو گئی. پتہ نہیں, ایسا مجھے لگ رہا تھا نا جیسے برسوں سے کوئی سویا نہ ہو. اس عورت نے میرا ہاتھ جیسے ہی پکڑا, اس کو چوما, دعائیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ عورت جو ہے کہاں چلی گئی. اس کا فیس مجھے ابھی بھی نہیں پتہ کہ اس کا فیس کیا تھا. وائٹ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے, جس طرح عمرے وغیرہ کے لیے وائٹ کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے عموماً, جو ہے نا وہاں پہ ایسے ہی لوگ باندھ دیتے ہیں نا کپڑا سر پہ, سیم اسی طرح. اور بس ریلیکس ہو گئی. وہ بات میرے دماغ سے ایسے نکلی کہ پھر سے مجھے یاد ہی نہ آئی کہ ہوا کیا تھا. ایسی نیند مجھے آئی. وہیں پہ میں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا. میرے ہسبینڈ جو ہے نا پیچھے آ رہے تھے اور بوٹل بھر کے آ رہے تھے, زمزم کا پانی اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے جو ہے نا مجھے بولا کہ چلو ابھی چلتے ہیں, اور میں کیا کری تھی, میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے نیند آ رہی, میں یہیں پہ جو ہے نا میں بیٹھ گئی اور سو گئی. ایسے میں سوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میرا پورا جسم جو ہے پرسکون ہو گیا, میرا دماغ پرسکون ہو گیا. اور بس یعنی میں صرف یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انسان اپنے دکھ کو بھول کر جو ہے دوسروں کی تکلیف پھر بھی جو ہے نا اس کا ساتھ دے کہ اس انسان کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کو اس سے بڑھ کر ملتا ہے. یقین کرو آپ کو اس سے بڑھ کر ملتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. تو یہ میں نے شیئر کرنا تھا, سچا واقعہ میں نے شیئر کرنا تھا, اور ایسے واقعے ضرور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہوں گے. تو بس آج میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں. اور ایک لیسن ہوتا ہے, ہر کہانی, ہر بات کے پیچھے ایک لیسن, چاہے ایک چھوٹا سا جملہ بھی کوئی نہ ہو, اس کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنا بہت سارا, عید کے لیے بہت کم دن ہے, اور انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.